وہ عمران خان واقعی میں بہت بڑا جائنٹ بن چکا ہے. ہی از اے جائنٹ. سے پیار سے تو کام لیا جا سکتا ہے، لیکن اس کو دبا کے ڈرا کے ناممکن ایسے کو کام کرایا جائے. آئی کے اپنی ذات میں جو ہے نا اسٹیبلشمنٹ ہے، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ظلم کرتے چلے جائیں اور اللہ آپ کو انلیش کیے رکھے. خان کی بھی اپنی مجبوری ہے کہ اس کے اندر اس قوم کا درد بہت ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ لوگوں کی اولاد کو قتل کر دیں اور آپ کی اولاد جو ہے وہ یاشیاں کرتی پھرے. نہیں ہوتا. پہلے کبھی ہم 70,000 فلسطینیوں کا خون بیچ لیں، پھر پاکستانیوں کا بیچ لیں، پھر اس کا بھی بیچ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلام پاکستان کے ساتھ ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبدالقدیر. ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں حیدر جعفری صاحب، اسٹرالوجر ہیں، علم العادات کے ماہر ہیں، روحانی علم بھی رکھتے ہیں. جعفری صاحب سے آج بات کرنی ہے جی عمران خان صاحب کے حوالے سے. خان صاحب کا نیا کیا کہتے ہیں جی بیٹسمین سامنے آ گیا. خان صاحب نے کہا ہے کہ جی اوپننگ بیٹسمین ہے یہ سہیل آفریدی صاحب، اور انہوں نے ٹویٹ کر کے یہ بھی کہا ہے کہ جی کھل کے کھیلیں، میں ان کے ساتھ ہوں. اب یہ کتنا کو کھل کے کھیلیں گے؟ کیا کھل کے کھیلنے میں کوئی مشکلات بھی آ سکتی ہیں؟ کیونکہ میچ تو اب لگ رہا ہے ٹیسٹ میچ ہے، T20 تو لگ نہیں رہا کہ آئیں گے اور شاٹیں ماریں گے اور چلے جائیں گے. اور یہ ٹیسٹ میچ اب اس کا کیا فیصلہ ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ جعفری صاحب نے کہا تھا جی 5 سے 6 دن اہم ہیں اور یہ حلف اٹھا لیں گے. 5 سے 6 دن تھوڑے سے مشکلات ہوں گے. مشکلات بھی آئے. گورنر صاحب جو ہے فیصل کریم کنڈی صاحب سندھ گئے ہوئے تھے، جن کی وجہ سے حلف نہیں ہو رہا تھا، حلف لیٹ ہوا، اور پھر ہائی کورٹ کے فیصلے پر انہوں نے آ کے حلف لیا. اب فائنلی اب یہ وزیر اعلیٰ کی سیٹ پر بیٹھ گئے ہیں، اور کیا خان صاحب کے لیے یہ آسانیاں پیدا کریں گے اور کیا کچھ ہونے والا ہے. اس کے علاوہ اور بھی بہت کچھ ہے. جعفری صاحب سے ہی پوچھوں گا. سب سے پہلے سہیل آفریدی صاحب کا جائزہ پوچھوں گا کہ جی کیا پی ٹی آئی کو کوئی نئی شکل دینے میں کامیاب ہوں گے؟ السلام علیکم سر. وعلیکم السلام بھائی. کیسے ہیں سر؟ الحمدللہ، اللہ کا بڑا کرم ہے، کروڑ کروڑ شکر ہے سر. سر پرانے چہرے چلے گئے اور نئے چہرے آ گئے. سارے یوتھ پرانے نہیں ابھی سامنے آ جا گئے. رہے، سارے پرانے ابھی نہیں جا رہے، لیکن یہ ہے کہ نظام بدلنے جا رہا ہے، چیزیں ٹھیک ہیں. اور آپ نے کہا کہ یہ ٹیسٹ میچ ہے، مجھے یہ T20 ہی لگ رہا ہے. اور جہاں پہ اوپنر کی بات ہے، مجھے یہ نئی اننگز کا آغاز لگ رہا ہے. اور ٹھیک ہے. مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ چیزیں اب جو ہیں وہ بہتر ہوں گی، تھوڑا سا اگریسو موڈ میں جائیں گی، لیکن آہستہ آہستہ سٹیبل ہو جائیں گی. اب مجھے لگتا ہے کہ یہ جو حالات جس طرف جا رہے ہیں نا، یہ آہستہ آہستہ بہتری کی طرف ضرور جائیں گے. فوری نہیں، لیکن اٹ ول ٹیک ٹائم. ٹھیک ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ چیزیں جس سچویشن میں بہتر ہو رہی ہیں، تو وہ چیزیں آنے والے وقت میں یقیناً بدلنے جا رہی ہیں. رہ گئی بات کہ یہ جی بہت اگریسو موڈ، تو وہ مجھے بہت اگریسو موڈ بھی نہیں لگ رہا، لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ یہ چیزیں سہیل آفریدی، میں نے کبھی ان کا پورا ذائچہ نہیں دیکھا، لیکن سہیل آفریدی کے جو نام کے اعداد ہیں نا، بیسیکلی سہیل آفریدی اس دی ایلیمنٹل اسٹڈیز میں اگر ہم بات کریں تو واٹر ہے. تو پانی کی ایک خاصیت ہے، پانی نیچے کو بہتا ہے، اگریسو موڈ میں نہیں ہوتا. لیکن وہی پانی اگر ہائیڈرولکس میں پھنس جائے تو پھر وہ بہت کچھ بدل دیتا ہے. سہیل آفریدی وہ آدمی ہے جس سے پیار سے تو کام لیا جا سکتا ہے، لیکن اس کو دبا کے ڈرا کے ناممکن ایسے کو کام کرایا جائے. مجھے اس کے نام کی اعداد، میں نے پورا ذائچہ نہیں دیکھا، دیکھوں گا تو ضرور بتاؤں گا. میرے ایک دوست نے بھیجا مجھے آفریدی صاحب کا ڈاٹا، تو وہ میں نے ابھی چیک نہیں کیا، چیک کروں گا تو بتاؤں گا. لیکن یہ پھر کہہ رہا ہوں کہ ملک کے حالات نومبر دسمبر میں اچھے نظر نہیں آ رہے. مجھے اکتوبر ہی اچھا نہیں نظر آ رہا. ٹھیک ہے. بہت بڑا کیوس ہونے جا رہا ہے دونوں بارڈرز کے اوپر، اندر پاکستان کے اندر بہت بڑا جو ہے نا وہ ڈسریسٹ بنتا ہوا نظر آ رہا ہے. بہت بے چینی کا کیفیت بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اتنا آسان نہیں ہے سر. یہ یاد رکھیے گا کہ اللہ کو سب سے زیادہ محبت اپنی جو ہے وہ مخلوق سے ہے، اور ایک کا قتل انسانیت کا قتل ہے. تو یہاں تو ہم انسانیت کا بار بار قتل عام کر رہے ہیں سر. مجھے لگتا ہے کہ عذاب کے فرشتے یہ پہلے آسمان پہ کھڑے ہیں، اور اب قہر ٹوٹنے والا ہے. اب نہیں ہو سکتا. میں بار بار آپ کو کہتا ہوں کہ ارشد شریف صاحب اور عمران خان اور پاکستان یہ ذائچے جڑے ہوئے ہیں بالکل. اور یہ چیزیں جو ہیں وہ مجھے لگتا ہے کہ اب کسی منطقی انجام پہ پہنچیں گی.
یہ ان لوگوں کا خون رائگاں نہیں جائے گا، نہ اس علی بلال کا خون رائگاں جائے گا جسے ذلِ شاہ کہتے ہیں، اور نہ یہ خون رائگاں جائے گا۔ سر ہو نہیں سکتا۔ یہ اللہ جو ہے وہ صرف چند لوگوں کا نہیں ہے، اللہ سب کا ہے، بے شک۔ اور یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ظلم کرتے چلے جائیں اور اللہ آپ کو انلیش کیے رکھے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ تباہی پھیرتے چلے جائیں اور اللہ آپ کو جو ہے وہ ڈھیل دیے رکھے۔ ایک وقت آتا ہے، یہ شاید وہی وقت ہوتا ہے کہ اللہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ اس کو میں چھوٹے عذاب میں جو ہے وہ سزا نہ دوں، اس کو جو ہے نا ڈھیل دے دیتا ہوں، یہ بڑی حرکتیں کرے اور بڑے عذاب میں پھنسے۔ بربادی کا تو ٹائم آ گیا ہے، نظام نے تو بدلنا ہے، ہر حال میں ہر صورت بدلنا ہے۔ 2025 ہو نہیں سکتا نظام بدلے بغیر ختم ہو۔ میں بار بار کہتا ہوں یہ اللہ کا بنایا ہوا سسٹم، اللہ بدل دے اس کے ہاتھ میں کریڈٹ نہیں لیتا ہوں، نہ میرا بنتا ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ کا سسٹم جو ہے نا وہ کسی بھی ایک شخص کی یا کسی ایک سسٹم کی یا کسی ایک جو ہے نظام کی رئی کرے یا اس کو ساتھ۔ اللہ رب العالمین ہے، وہ مظلوموں کا رب ہوا، بلکہ مظلوموں کی وہ زیادہ سنتا ہے، تو ظالم جو ہے نا اس کو ڈھیل دی جاتی ہے۔ یہ ظالم سمجھتے ہیں کہ ہم بس جو مرضی کری جائیں، پہلے کبھی ہم 70,000 فلسطینیوں کا خون بیچ لیں، پھر پاکستانیوں کا بیچ لیں، پھر اس کا بھی بیچ لیں، ہمارے سارا کچھ چلتی رہے، ہماری یاشیاں چلتی رہیں، تو یاشیاں نہیں رہتی سر۔ بالکل۔ یہ آپ نے لوگوں کے بچے مارے ہیں تو یہ آپ کے بچوں تک بھی آگ آئے گی۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کے بچے بچ جائیں، یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ لوگوں کی اولاد کو قتل کر دیں اور آپ کی اولاد جو ہے وہ یاشیاں کرتی پھرے، نہیں ہوتا۔ اللہ کا عذاب کسی نہ کسی صورت میں قہر ٹوٹتا ہی ٹوٹتا ہے، اور اب مجھے لگتا ہے کہ اللہ کا قہر ٹوٹے گا۔ اب مجھے لگتا ہے کہ وہ وقت آ گیا ہے، اب مجھے لگتا ہے کہ یہ تباہی اپنے پورے عروج کے ساتھ آئے گی، اور اب شاید اللہ انتقام لے گا ان سب کا جن کے اوپر یہ ظلم بیت گیا، بہت ظلم ہو گیا، اخیر ہو گئی ہے، اب ہر جگہ پہ یہی ہو رہا ہے۔ تو اب یہ نہیں بچتا نظام سر، مجھے نہیں لگتا کہ یہ نظام اب سسٹین کر پائے گا، تھوڑا ٹائم ہے، ہو سکتا ہے یہ افریدی جو ہے اس میں کوئی ڈنٹ ڈالنے میں کامیاب ہو جائے۔ اگر افریدی ڈنٹ ڈالنے میں کامیاب نہ ہوا تو کہیں اور سے ہو جائے گا، وہ ضرور جائے گا۔ سر صبح سنبھال لیں گے، کیا لمبی اننگ کھیل سکیں گے؟ مجھے لگتا ہے لمبی اننگز کی ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی، مجھے لگتا ہے چیزیں جس طرف جا رہی ہیں وہ اب کلیشز ہی ہیں۔ خان صاحب نے ایک بڑا موو کھیلا ہے، یہ وزیر اعلیٰ چینج کر کے، اب اس سے لگ رہا ہے کہ خان صاحب کے لیے آسانیاں آگے شروع ہو جائیں گی، خان صاحب کے لیے کوئی ایسی تحریک چلے گی جو خان تحریک تو صاحب بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے، لیکن خان صاحب جھک کے اور وہ اس سے تو باہر نہیں آئیں گے، لیکن یہ ضرور ہے کہ جس دن وہ باہر آئے گا یہ نظام سارے کا سارا گر جائے گا، انٹرنیشنل نظام بھی گر جائے گا۔ وہ اتنا بڑا، وہ عمران خان واقعی میں بہت بڑا جائنٹ بن چکا ہے، ہی از اے جائنٹ، وہ بہت بڑی طاقت بن چکا ہے، وہ آئی کے اپنی ذات میں جو ہے نا اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ اپنی ذات میں پورا نظام ہے۔ یہ اللہ کا بنایا ہوا سسٹم ہے، یہ اللہ کا بنایا ہوا اسپرچول سسٹم ہے جو طاقت دیتا ہے، اور یہ اتنی بڑی طاقت ہے کہ آپ کی سوچ ہے۔ بالکل۔ اچھا سر، خان صاحب کا بیان صاحبہ باہر آیا ان کی بہن کے ذریعے، نورین صاحبہ کے ذریعے، تو انہوں نے کہا کہ پیرول پر اگر مجھے باہر نکالتے ہیں تو میں پاک افغان تعلقات بہتر کرنے میں اہم کردار ادا کر سکتا یہ ہوں۔ واقعی وہ کر سکتا ہے، یہ واقعی ہی وہ کر سکتا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پوری دنیا کی طاقتیں اس کو سنتی ہیں، وہ ہی از دا مین ہو کین ٹرن دا ٹیبل۔ لیکن جس کو اس طرح یہ ٹوسٹ دینے کی کوشش کریں کہ اس نے کہا جی مجھے چھوڑ دو، تو کبھی بھی ایسے نہیں کرے گا وہ، یہ ان لوگوں کی مجبوری ہے۔ اصل میں اس خان کی بھی اپنی مجبوری ہے کہ اس کے اندر اس قوم کا درد بہت ہے، وہ اس قوم کے بچے مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا، وہ آپ مشقتیں جھیل لیتا ہے، وہ آپ جو ہے نا وہ کال کوٹریوں میں پڑا ہوا ہے، اس قوم کے بچے مرتے ہوئے وہ نہیں دیکھ سکتا۔ لیکن یہ کچھ لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ہم مار لیں گے اور ہم ٹھیک کر لیں گے، تو سر اللہ بھی تو ہے نا، بالکل پھر وہ جب مارنے پہ آتا ہے تو پھر میں بار بار ایک ہی عرض کرتا ہوں کہ صالح کی اونٹنی، حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو 4 لوگوں نے مارا تھا، قوم پوری ماری گئی تھی، قوم پوری پہ عذاب آتا ہے، ہوتا ہی ایسے ہے، چند لوگ جو ہے وہ ظالم ہوتے ہیں اور باقی قوم ان کا
جو ہے وہ صرف ایندھن ہی بنتی ہے۔ مولا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ حق کی خاطر جتنی دیر سے اٹھو گے اتنی بڑی قربانی دینی پڑے گی۔ ہم تو 80 سال لیٹ ہیں، ہمیں تو قائد اعظم کے قتل کے بعد کھڑے ہو جانا چاہیے تھا، چلو تب نہیں کھڑے ہوئے، لیاقت علی خان پہ کھڑے ہو جاتے، فاطمہ جناح پہ کھڑے ہو جاتے، بھٹو پہ کھڑے ہو جاتے، بے نظیر پہ کھڑے ہو جاتے، ابھی تک کھلوتا ہی نہیں۔ ہم تو بھائی وہ ایسے ہی ہے، تو وہ پوسٹنگاں دا پنڈ پھر جڑا نا وہ انج ہی لٹیا جاتا ہے، ٹھیک ہے لٹے جان پھر ان کی ہوتا ہے، کرنا تو پڑے گا، کام کرنے سے ہی ہوتا ہے، یہ تو نہیں ہے۔ بہت شکریہ سر۔ حیدر جعفری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، عمران خان صاحب کا ذائچہ ڈسکس کیا اور دنیا کے حوالے سے بھی بات ہوئی۔ جعفری صاحب کا نمبر ہماری اسکرین پر موجود ہے، اگر آپ پرسنل ذائچہ بنوانا چاہتے ہیں تو رابطہ کر سکتے ہیں۔ مجھے اور جعفری صاحب کو اجازت دیجیے، بہت شکریہ سر۔ سلام پاکستان۔